في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. اللہ پانچ سات مرتبہ اللہ کا نام لے لیجیے کریں اللہ 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 اللہ. جب گھر جانا ہو تو بیل بجانی پڑتی ہے، کنڈی بجانی پڑتی ہے، یا باہر سے کے اندر آتا ہے اپنے آنے کا تعارف آنے سے پہلے بیل دے کے بجاتا ہے. تو اللہ اس کے رسول کی بات کو ہم نے اس کان سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے. تو اس سے اللہ کا نام لے کے پہلے بیل بجا دے کہ اب تیرے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات آنے والی ہے، لینے کے لیے تیار ہو جا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضل الرسل وسید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، مسلسل اسفار، کبھی جلدی کبھی تاخیر سے آنا، نہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہ ہمارا کوئی قصور ہے. کہیں کماد کا سیزن، کہیں روڈ کی مرمت، کبھی انسان کی تدبیر پر اللہ کی تقدیر کا غالب ہونا. آپ حضرات کی خدمت میں اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ ایمان اور جان کی حفاظت کے ساتھ پہنچایا، اور آپ حضرات کے اس وقت
ظہر کی نماز کے سجدوں کے بعد جو چہرے پر اللہ کا نور ٹپک رہا ہے، اس چہرے کی اللہ نے زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تمام دینی مدارس والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، حالانکہ ملک پاکستان میں خطباء اور واعظین کی کمی نہیں ہے، مجھے دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کر لیے جاتے ہیں، بیان بھی سن لیا جاتا ہے، پھر آگے جو پروگرام ہوتا ہے مدرسے کو اس حوالے سے میں اللہ کا شکر اس بارے میں کسی قسم کی اپنے آپ میں آر نہیں سمجھتا۔ اپنی ذات کے لیے اگر ہاتھ پھیلا سکتے ہیں تو نبی کے مہمانوں کے لیے بھی ہم اگر دو بول دیں، ہمارے کہنے سے اللہ کسی کے دل کو نرم کر دے اور اس کا ہاتھ اس کی جیب کی طرف چلا جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی پڑھ جائے گا، کوئی پڑھا جائے گا، جب تک پڑھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ہمارا کھاتا کھلا رہے گا۔ یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آ جاتی ہے، جب سمجھ آ جائے تو پھر اس بات سے منہ موڑنے کو انسان کا دل نہیں کرتا۔ اتنی بڑی کتاب آپ کے سامنے جسے خدا کے قرآن کے بعد روئے زمین پر دوسرا درجہ دیا گیا، رحمت دو عالم کی زبان سے جو موتی جھڑے اس کتاب کے اندر محفوظ کر لیے گئے، جو آج طالبات نے الحمدللہ ولی کامل ابھی آپ نے جن کے چہرے کی زیارت کی، مفتی محمد حسن صاحب، بڑے بڑے اللہ والے جن کو حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے زندگی کے اندر جنتی دیکھنا ہو وہ مفتی محمد حسن کو دیکھ لے۔ تو مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس پسماندہ سے علاقے کے اندر ان کا یہاں آ جانا، آ کے کھڑی ہو جانا، ہاتھ اٹھا دینا، اب سارا سال اس کی بہاریں اپنے گھروں میں اور اپنے کاروبار اپنی فصلوں میں دیکھنا۔ اللہ والے کا جہاں قدم لگ جاتا ہے اللہ اس کے قدم کو خیر سے خالی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے اداروں کو دیا کیا اور اداروں نے ہمیں کیا دیا؟ اگر ہم دوستی کا ہاتھ اداروں کی طرف نہ بڑھاتے تو محترم مکرم دوستو، آج ہمارے بچوں کو علم دین سکھانے والا کوئی نہ ہوتا، ہماری مساجد ویران ہوئی ہوتی، نماز اور قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ لوگوں کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ پاکستان، ملک پاکستان سے بھی پچھلے دنوں 3-4 ملکوں میں ہو کے آیا، میں اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کماد، اپنی فصلوں کے عشر اور زکوٰۃ میں ہمارے معاون بنے، تب یہ ہیرے آپ کے سامنے اللہ نے تیار کر کے بٹھائے۔ ہمارا کام تو مدرسے کے اندر پڑھنا اور پڑھانا ہے، محنتیں آپ کی، فکر آپ نے کی، اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے عشر آپ نے پورا نکالا۔ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے، مدرسے والوں کا بھی آپ پر احسان ہے، اگر دینی مدارس کا وجود نہ ہوتا تو ہمارا عشر کہاں جاتا، ہماری زکوٰۃ کہاں جاتی؟ ممبر پر بیٹھنے والوں کا شکریہ ہم کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ بیٹھ کر ہمیں حلال اور حرام کا قرآن پاک سے بہترین موضوع نکال کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا مال حلال کب ہوگا، اور جب تک اللہ کا حصہ اللہ کو نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارا مال حرام ہوتا رہے گا۔ یاد رکھنا میری بات، پلے باندھ لینا بھائیوں اور صاحب و فقیروں، جب تک اللہ سے دوستی کا تعلق مضبوط رہے گا تو زندگی ویسے گزرے گی جیسے ہم چاہیں گے، اور جہاں اللہ سے تعلق کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کریں گے۔ دکان پر بٹھا کر، دونوں ہاتھوں میں پیسے پکڑوا کر، بیوی بچوں کے اندر اللہ بٹھا کر اللہ ذلیل کریں گے۔ اس کے نظام جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تخلیق کیا، اس کا ایک نظام ہے، سورج اور چاند کا ایک نظام ہے، دن اور رات کا ایک نظام ہے، زمین آسمان کا ایک نظام ہے۔ اس نظام اس زمین کو کہہ دیا کہ میرے ماتحت، میرے بندوں کے ماتحت ہو جائے، یہ تجھے چیریں، یہ تجھے پھاڑیں، تیرے اندر بیج ڈالیں، تیرے اندر گندی کھاد ڈالیں، تو
تو تابع ہو جا، یہ جو چاہے حکم میرا ہوگا، تابع دار تو بن جا۔ یہ ایک جانور کو لے کے ہل چلا کے جائیں گے اور ان کی نیت یہ ہوگی کہ یہاں سے یہ فصل ملے، انہیں تابع داری کرنی ہے۔ جب سے اللہ نے زمین بنائی اور ہم نے زمیندارہ شروع کیا، کبھی اس زمین نے کہا کہ اس سال میں تجھے فصل نہیں دینی؟ سردی کے موسم میں گرم پانی تلاش کرتے ہو ہاتھ دھونے کے لیے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کبھی زمین نے کہا کہ مجھے ٹھنڈے پانی سے میری جو ہے وہ مجھے سیراب مت کر، گرم پانی ڈال۔ کبھی چاند نے کہا کہ آج میں بیمار ہوں، کل نکلوں گا۔ کبھی سورج نے کہا کہ آج میری حرارت اور میری روشنی میں کمی آ گئی، مجھے پاور لینے دو۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہی ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ایک نظام دیا کہ دنیا کے اندر جا کر میری پہچان کروانی، دنیا کے اندر جا کر میرے بندوں کا دنیا سے رخ موڑ کے میری طرف کرنا ہے، اور اس سارے کام کے اندر رہنمائی لینی پڑے گی۔ سارے کام کے اندر تجھے اگر مشورہ چاہیے، اگر تجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ میں کیا کروں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ حال کا حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا۔ حال کا حکم اپنی مرضی اپنے عقل سے پورا کریں گے، وہ حکم ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، اور اس حال کے حکم کو پورا کرنے میں اگر نبی کی اطاعت کو تلاش کریں گے تو یہ نبی کی اطاعت والا راستہ سیدھا آپ کو مجھے کامیابی اور جنت کے دروازے کی طرف لے کے جائے گا۔ ہمارے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک فرق ہے۔ ہمیں کچھ کہا جاتا ہے، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں کچھ کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر یوں نہیں تو یوں کر لو، ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا۔ زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے میں اور نبی کی جماعت میں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا چلنا ہے، یاران مصطفیٰ چلنے لگ گئے۔ آواز دی ادھر تو آؤ، جی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ نے کہا چلنا ہے، ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا دائیں چلنا بائیں چلنا، کہ یہ بات کی بات ہے، تیری انگلی کا اشارہ اٹھ گیا، ہمیں اس کا حکم ہے تیری انگلی کے اشارے پر جان کا فدا کر دینا۔ دائیں بائیں نہیں، آپ نے کہا چلنا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آواز مسجد والوں کو دی، ابو دردہ بکریوں کے باڑے میں بیٹھ گئے۔ ابھی تو کیوں بیٹھا؟ کان میں حکم آیا بیٹھ جاؤ۔ اور مسجد والوں کو کہا کہ میں تو یہاں تھا، میں سمجھا مجھے کہا وہیں بیٹھ گئے۔ تو حال کا حکم نبی کے طریقے پہ پورا کرنا، بس یہ دین ہے میرے بھائی۔ حال کا حکم اللہ کا جو آیا اس میں نبی کا طریقہ تلاش کرنا۔ میرے بچے کی شادی میں حکم کیا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ میری بیٹی کی شادی میں حکم کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بیٹی کا رشتہ آیا، 2 سال بعد کریں گے، ساڑھے کو انتظام کوئی نہیں۔ بیٹی جوان ہے، لڑکا جوان ہے، بولتی ہے، دیکھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، عقل رکھتی ہے، پھر کس چیز کی تجھ کو ضرورت ہے؟ تیری جیب میں 2000 روپے ہیں، اب حکم اور اس پر حال میں نبی کا طریقہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر حق مہر کی رقم پاس ہے تو اللہ کا نام لے کے بیاہ دے، کپڑے لتے اس کے نصیب کے، کھانا پینا اس کے نصیب کا۔ اب ہم بیٹھے ہیں دنیا داری بھی دیکھ، جب نبی کے طریقے پر دنیا داری کو غالب کریں گے تو وہ طریقہ تو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کروانا ہے، لیکن ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ 10 لاکھ کا جہیز دیا، اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کے بات بنی دو اپنی بیٹیوں کو، اگر اس وجہ سے شادی روک دی تو یہ 10 لاکھ روپیہ تیری بیٹی کو اگر سکھی رکھے تو 20 لاکھ دے، اگر 10 لاکھ کا جہیز دینے کے بعد بھی طلاق مل جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے گی۔ میرے نبی نے بیٹی کی کاروبار کے کرنے میں، دکانداری کرنے میں حکم کیا اور نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ یہ بخاری شریف آپ کے آگے پڑھی۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی مجھے آپ قبول فرمائیں، آپ مجھے اپنا نام دے دیں، مجھے اپنے نکاح میں قبول کرنے۔ اب نہیں، مجھے اس کی حاجت کوئی نہیں۔ اور نے کہا پھر اللہ کے نبی میں نے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی، اب چاہے رات کر دے دن کر دے آپ کی مرضی۔ میں آ کے بیٹھ گیا، اب مجمع میں دیکھا، فرمایا ہے کوئی اس سے نکاح کرے؟
اور اگر میں تیرا نکاح کسی سے کروا دوں، انہوں نے کہا جب میں نے قدموں میں ہی سر رکھ دیا تو پھر کیا، کنویں میں پھینکیے یا اپنے پاس رکھیے، قبول ہے۔ فرمایا امیر غریب سے قبول ہے، کالے گورے سے قبول ہے۔ ہاں بھائی کس کی نکاح کی خواہش ہے کسی کو نکاح کی ضرورت؟ اب کون کھڑا ہوا؟ وہ جس کے تن پہ کرتا نہیں اور تہمت پھٹی تھی، جی میں کروں گا، ادھر آ جاؤ۔ یہ تجھے قبول ہے؟ میں نے کہا جی میں نے آپ کے ہاتھ پر سب کچھ کر دیا، اب آپ جانو ہمارے لیے اللہ کا نبی برا نہیں سوچ سکتا اور اللہ برا نہیں سوچ سکتا۔ ہاں بھائی تیرے پاس کچھ دینے کے لیے حق مہر میں ہے؟ انہوں نے کہا جی پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، نہ دینے کے لیے نہ رکھنے کے لیے، نکاح کے لیے حاضر، تجھے قبول ہے؟ قبول ہے۔ فرمایا چل حق مہر کی رقم لے کے آ، سونے کا ٹکڑا، چاندی کا ٹکڑا، کوئی پیسے میرے پاس تو یہ شادی ہوتی تیری میری بیٹی لائی جاتی، کھوائے گا کتوں؟ ایک طرف کہتے ہو رازق اللہ ہے، تو کھوائے گا کتوں؟ یہ نہیں ہے کہ اپنی بچی کو کنووں میں دھونک دو، تجربات دیکھو، لیکن معیار دنیا کا نہ دیکھو، معیار آخرت کا دیکھو، دین کا دیکھو۔ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اٹھ اپنے خاندان میں چلا جائے، پیتل، چاندی، تانبا، سلور، سونا، کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ایک مندری لے آ۔ پوری برادری کا چکر لگا کہ جی مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، یا تو چار چار انگوٹھی ہاتھ میں کڑا، پیر میں کڑا، یا کوئی کمی فری کرتے مار گئے۔ ایک مہینے کا خرچہ چل سکتا ہے گھر کا جو چار انگوٹھی اتار کے مل گئے، 4.5 ماشے کی انگوٹھی، علماء بیٹھے سارے آپ کے سامنے، 4.5 ماشے، اس سے زیادہ 2 پین نہیں۔ بواسیر کا چھلا، بلڈ پریشر کا کڑا تلاش کر، میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، پیر میں کڑا، قرآن پڑھ کے آیتیں پڑھ کے دھاگے پیر کے اندر باندھ رکھے۔ کیا کر رہے ہو میرے؟ جانوروں کے لیے تعویذ لیتے پھر رہے، حلال کے پٹھے کھلاؤ، حلال کا پانی دو۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، حجی مجھے اپنی دست شفقت رکھ دیجئے، بیعت کر لیجئے۔ فرمایا کیا کرے گا؟ کہ خانقاہ کی خدمت کروں گا۔ کہ خانقاہ کی خدمت یہ ہے کہ صبح صبح میرے ساتھ بیل جوتنے حل کے اندر، اور اللہ اللہ کی ضرب لگانی ہے، تو بھی حل چلا میں بھی چلاؤں۔ کیا کرنا کیا کہ صبح تہجد کے وقت پڑھ کے سامنے وہ بیل ہے، ان بیلوں کو تمہیں کھولنا ہے، اس نے حل میں ریڑے میں لگانا ہے، حل کے اندر کھیتوں میں لے آنا۔ حجی رحمت اللہ علیہ پہلے چلے گئے، فقیر کو دیکھا سامنے سے آ رہا ہے، آپ نے وہی روک دیا۔ انہوں نے کہا جی کیا بیلوں کو صحیح نہیں میں نے جوتا؟ حل نہیں میں نے صحیح کیا؟ ساری اس بات صحیح۔ کپڑا گنا، کپڑا لے کے آیا، فرمایا میں اس کے پیر پکڑتا ہوں بیل کے، اس کے پیروں سے مٹی جھاڑ، لگا پتہ نہیں کیسا بابا، اور پیروں سے مٹی جھاڑ، فرمایا اب میرے کھیتوں میں لے کے آ۔ انہوں نے کہا ذری ساری بات سمجھ آ گئی کہ پیر دھو کے جانور کے صاف کر کے کیوں لائے؟ فرمایا تو پہلا دن کھیتوں میں جانور کو لانے کا رستہ یہ تھا، تو سامنے سے شارٹ کٹ لے آیا، یہ کھیت میرے نہیں کسی کے ہیں، بغیر اجازت کے اس کے کھیتوں میں سے بیل آیا، اس کے پیروں کو مٹی لگی، میرے کھیت میں آئے گی، اور پھر یہ میری کھیت کی مٹی میں ملے گی، اس پر آنے والی فصل تیرے پر بھی حرام ہو جائے گی، میرے پر بھی حرام ہو جائے گی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ کیا خیال ہے؟ سارا 2 نمبر مال دکان کے اندر، نئی چیز مارکیٹ کے اندر آتی کوئی نہیں، 10 قسم کے اس کے 10 نمبر آ جاتے ہیں، یہ اتنے کس پہ یہ فائدہ؟ بچے کھا کے نمازی بنیں گے، بچے کھا کے دیندار بنیں گے؟ بتاؤ۔ تعویذوں سے سارا گھر سجا رکھا ہے، تعویذوں سے ساری دکان سجا رکھی ہے۔ تعویذ تو ایک دوائی کی حد تک ہے، جس طرح سر میں درد ہو پیناڈول کھا لی، اگر روحانی علاج کے لیے تعویذ برکت کے طور پہ لے لیا، اللہ چاہے اس میں شفا عطا فرما دے چاہے نہ دے۔ ساری قوم لگی پڑی ہے، 2 حق ہے بالکل، لیکن اس کے ساتھ توحید بھی تھوڑی بہت سکھلا دو، سمجھا دو، اللہ برکت عطا فرما دے۔ ہاں جی تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی کہیں سے کچھ نہیں ملا۔
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی طرف دیکھا، فرمایا بتا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی ارادہ کچھ نہیں، آپ ہاں کرو گے تو ہاں، آپ نہ کرو گے تو نہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، چھوارے کوئی نہیں، کھجورے کوئی نہیں، تیرے پاس روٹی دو روٹی کوئی نہیں، چھلا مدری تیرے پاس کوئی نہیں، بتا پھر حق مہر کیا دے گا؟ مسکرایا اور اپنی جو تہمت پہنی ہوئی تھی اس کا پلہ ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ہے، یہ قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی میرے پاس یہ ایک ہی بچی ہے، اچھا یہ دے دے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میرے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، اگر یہ دے دی تو میرا ننگ کون چھپائے گا؟ آپ نے فرمایا چل اس کے 2 پیس کر لے، آدھا تو تہمت بنا لے، آدھا اسے دے دے کہ رات کو بچھا کے لیٹ جایا کرے گی۔ اللہ کے نبی آدھی پھاڑ کے اسے دے دوں، نہ اس کے کام آئے گی نہ میرے کام آئے گی۔ اللہ اکبر، سارا صحابہ اکرام مجمع بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ قریب بلایا، فرمایا تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، چل تو مجھے یہ بتا تجھے کچھ قرآن پاک زبانی یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی سورہ مزمل مجھے یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ واقعہ، سورہ احزاب یاد ہے، 2-4 عورتیں یاد کی، 2-4 صورتیں یاد ہیں۔ رحمت والے نبی نے اس دی رانی کی طرف منہ کیا، فرمایا بیٹی اگر یہ تجھے حق مہر کے عوض میں جتنا اسے قرآن پاک یاد ہے اگر یہ تجھے یاد کرا دے تو کیا اس کے نکاح میں آئے گی؟ کہنے لگی الحمدللہ، اگر آپ راضی تو پورا مجمع سن لے، لوگوں کو مال مل گیا، مجھے آمنہ کا لال مل گیا۔ کالی کملی والے سے کہہ دو جتنا قرآن تجھے یاد ہے تو مجھے یاد کرا دے، ساری زندگی تیرے پیروں کو دھو دھو کے میں پیوں گی۔ سبحان اللہ۔ اتنا سا نکاح ہوا۔ چلو جی چلو، رخصتی کا وقت آ گیا، قرآن گھنو قرآن گھنو۔ کون پکڑ رہا ہے؟ ماما پکڑ رہا ہے، چاچا پکڑ رہا ہے۔ اس سے پوچھو تجھے غسل کے فرض آتے ہیں؟ میں بھی ہوں، آپ بھی، سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس سے پوچھو تو صحیح جو قرآن کا سایہ اس کے سر پہ لے کے جا رہا ہے، زندگی کے اندر اس نے کبھی کھول کے پڑھا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹھ کے الٹا قرآن پکڑ رکھا ہے، قرآن اس کے سر پہ رحمت والا سایہ کہاں سے کرے گا؟ شادی ہونے کے بعد 6 بچوں کی ماں بن گئی، المیہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، پورے بازار کی دکانوں کا پتہ ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سامنے پڑھا ہوا ہے، 6 سال ہو گئے اس نے کھول کے نہیں دیکھا، اسے پتہ کوئی نہیں۔ اس کی گود میں عبدالقادر جیلانی آئے گا، اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی، اس کی گود میں وہ اولاد آئے گی جو بڑھاپے کے اندر تیرا سہارا بنے گی۔ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اتنے بھولے تو نہ بنو، اللہ اکبر، جتنا بھولا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو۔ پیسے کمانے کا وقت، پیسے کمانے کا پتہ ہے، یہاں سے اتنا ملے گا، سعودیہ جائیں گے ریال میں تبدیل ہو جائے گا، امریکہ انگلینڈ جائیں گے پونڈ اور ڈالر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تجھے پیسے بنانے کا راستہ آ گیا، اللہ اکبر، تجھے جنت میں نہ جانے کا راستہ کیوں نہیں آتا؟ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باپ کہہ رہا پتران میری ایک کوئی خواہش ہے، میں اپنے بچوں کو علیحدہ مکان بنا کے دے دا۔ بیٹی کہہ رہی ابا جی میرا کمرہ تے علیحدہ رکھا ہوئے، اماں کہتی نہیں میں تو علیحدہ اپنی حویلی میں رہوں گی، بچوں کو علیحدہ اوپر مکان بنا کے دوں گی۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی ماربل ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے سیلنگ پائلنگ ہونی چاہیے۔ 10 افراد گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہوئے حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ میرے بارے میں، اپنے بارے میں کیا گمان ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کفن کون لا کے دے گا؟ کس کے پیسے کی کمائی سے میرے پاس کفن آئے گا؟ مشتبہ مال کا، بیٹیوں کی وراثت کو دبا کے اللہ اکبر لٹھے کا کفن پہن کے جانا۔ خبردار کفن سے منہ نکالنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ فرشتے سوٹا لے کے کھڑے چہرہ کالا کرنے کے اندر دیر نہیں کریں گے۔ کون سا مجمع بخشے گا؟ وہ مجمع جسے اللہم اغفر لی حینا و میتنا نہیں آتی۔ کون سا مجمع جسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جسے درود شریف پڑھنا نہیں آتا؟ کون سا مجمع جسے سبحانک اللہم پڑھنا نہیں آتا؟ کون سا مجمع جسے ہاتھ باندھنا نہیں آتا؟ یہ مجمع تیری میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کون سی بیوی جس کے ناخن اتنے بڑے، جسے یہی نہیں پتا غسل فرض ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کرنی ہے؟ کون سی بیٹی جس نے اسکول کالج کا دروازہ دیکھتے
اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا. کون سا بیٹا جو روزانہ تیار ہونے سے پہلے, نہانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اس طرح چلاتا ہے؟ یہ بیٹا ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا کرے گا. کون سے طالب علم جن کو ساری زندگی بیکار کہتا رہا, ساری زندگی ان طالب علموں کے باپ سے کہتا رہا پتروں نے اسکول بھی پڑھا, قرآن پڑھا کے کی گل بھوکیا مارنا ہے, یہ بچے قرآن پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کریں گے. فرشتے یہ ثواب قبر کے اندر نہیں آنے دیں گے اور کہیں گے ساری زندگی قرآن کی مخالفت کرتا تھا تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, آج تجھے قبر کے اندر قرآن کا ثواب بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, آپ نے صبح بھی سنا ہوگا, اگر کوئی کسی کے جنازے میں گیا ہوگا, ظہر کے بعد کسی کا جنازہ پڑھا ہوگا, تب بھی میرے عزیزو یہ اعلان آپ نے سنا ہوگا. حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو, میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے, اگر ان کے والد صاحب نے ساری زندگی میں کسی کا دل دکھایا, ساری زندگی میں اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو, تو میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے. بیٹے کہتے ہیں باپ کی طرف سے معافی مانگتے معاف کر دو. پتر سارے نمازی کیا کہتے ہیں منیا معاف کیتا. اللہ کہتے ہیں ذرا منہ اٹھا کے بات کر, حق بیٹی کا دبا کے آیا تیرے معافی مانگتے, معافی دینے سے میں معاف کوئی نہیں کروں گا. حق بہن کا دبا کے آیا, وہ ہوتا کون ہے میرے فیصلوں پر خود مختاری کرنے والا. تو اپنی معافی کا سوچ, ابھی مٹی کو کاجو کھل جا اور قبر کو کہہ اس کی ٹانگیں کھینچ لے, اللہ اکبر, کپڑا اوپر رہ جائے گا, تو نیچے چلا جائے گا. اپنے حال پر رحم کر, اللہ اکبر, تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاتا پھر رہے. ٹھیک ہے دعا کرو, مرحوم کے لیے مغفرت کی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, لیکن حقدار کو حق نہیں دے کے جائے گا. مالک کائنات فرماتا ہے کیسے معاف کر دوں, تو معاف کر دے لیکن میں تو معاف نہیں کروں گا. 70 سال میں کوئی جمعہ, کوئی نماز, کوئی عید کا سجدہ نہیں کیا, میں کیسے معاف کر دوں؟ سفید بالوں کا حیا نہیں آیا, پیشاب روڈ پہ کر کے بغیر استنجے کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ اس ظالم سے پوچھو تو صحیح, کون سے کپڑے میں مرا تھا, کرتا کون سے پیسوں کا, شلوار کون سے پیسوں کی, چٹی پگڑی کون سے پیسوں کی خرید کے لایا. ویسے شرم ہی نہیں, کم از کم حلال کا لباس پہن کے تو میرے پاس آتا, مجھے رحم آ جاتا. یہ اس لباس کے اندر میرے پاس آیا, مجھے رحم تو دور کی بات ہے, میرے فرشتے بھی سے ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں. میں اسے وارننگ دیتا تھا, کبھی بخار کی صورت میں, کبھی سر درد کی صورت میں, میں اسے وارننگ دیتا تھا. یہ اپنی پاک فصلوں میں میری پاک زمین پر ہل چلانے کے لیے, ٹرالی چلانے کے لیے اتنے بڑے ڈبے رکھے ہوا کرتے تھے. پورے گاؤں والوں سب کو اس کی ٹرالی سے گانے کی آواز آیا کرتی تھی. اذان والے متاثر ہوتے تھے, تسبیح پڑھنے والے متاثر ہوتے تھے. کبھی میں اس کی ٹرالی بند کر کے, کبھی کسی قسم کا کام نکال کے اسے وارننگ دیتا تھا.